کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے نصیحت کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ اس شخص نے دوبارہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے نصیحت کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ اس شخص کے دل میں شاید کچھ اور بات تھی، وہ بار بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتا گیا کہ یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اسے یہی جواب دیتے گئے کہ غصہ نہ کیا کرو، غصہ نہ کیا کرو، غصہ نہ کیا کرو۔ اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کرنے سے منع فرمایا۔ غصہ اللہ رب العزت نے انسان میں رکھا ہے، لیکن حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک جو مکمل انسان ہوتا ہے، جو مکمل انسان کہلانے کے لائق ہوتا ہے، جس میں ساری خوبیاں اخلاقی خوبیاں ہوتی ہیں، اسے غصہ دیر سے آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے، وہ مکمل انسان ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جو نامکمل انسان آدھا انسان ہوتا ہے، اسے غصہ دیر سے آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے، یعنی اگر دیر سے آئے تو دیر سے جائے، اگر جلدی آئے تو جلدی چلا جائے، وہ بھی انسان کہلانے کے لائق ہوتا ہے، آدھا انسان ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جو سرے سے انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہوتا، جس میں اخلاقی خوبیاں ہوتی ہی نہیں ہیں، اسے غصہ جلدی آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے۔ ایسا انسان جسے غصہ جلدی آئے اور دیر سے جائے، وہ انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں۔